بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی پلیئر بھی دوسرے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ایک ایسا قدم اٹھانے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، دنیا کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جہاں بھی اگر کوئی کیئر ٹیکر کا تصور ہے وہاں یہ نظیر نہیں ملتی۔ میں آپ کو اسکرین شاٹس دکھاتا ہوں جہاں سے آپ کو معاملات کی کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ ڈان لیگ سے فیمس ہونے والے رپورٹر سیرل المیڈا کی ٹویٹ پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سادہ ورژن یہ ہے جو الیکشن کنفیوژن پیدا کر رہا ہے کہ نواز شریف اور عاصم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے، یعنی کہ بقول ڈان لیگ سے مشہور ہونے والے سیرل المیڈا کے نواز شریف نے جس آرمی چیف کو خود لگایا ہے اس پہ نواز شریف کو بھروسہ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے بھی نواز شریف پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، میرا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سکرین شاٹ دیکھیں ذرا۔ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے آپ الیکشن 2023 میں ووٹ کریں گے؟ اور آپ اگر غور کریں تو مین سٹریم تو تین پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے، لیکن آپ یہاں ووٹنگ پیٹرن دیکھیں کہ 64,000 ووٹس میں سے 50% پی ٹی آئی کو، اور دوسرے نمبر پہ جس کے 49% ووٹ ہیں وہ نااہل ترین کی پارٹی ہے، اور پرویز خٹک نے جو لانچ کی ہے ان کا ملا کے ووٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ووٹنگ ہے یہ بوٹس کے ذریعے کی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک پرانے نو سرباز کو ہائر بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے آپ کو سمجھ کے آتا ہے، اس ایکویشن کو سمجھیں ذرا۔ پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا رہا ہے، پراپ کسے کیا جا رہا ہے؟ نااہل ترین کو اور کمزور ترین کو۔ غور کریں ذرا، اس پر بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو جو فورس کیا جا رہا ہے نا تحریک انصاف سے بھی، وہ یہ نہیں کہا جا رہا سیاست چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں چلے جاؤ، ان کو کہا جا رہا ہے یا نااہل ترین کی پارٹی میں جاؤ یا کمزور ترین کی پارٹی میں چلے جاؤ۔ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ نواز شریف اور زرداری کی دبئی میں پے در پے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اعتبار نہیں ہے، اور خطرہ اور خدشہ یہ ہے کہ جہاں تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی طرف پورا زور لگایا جا رہا ہے، وہاں اپنی پاپولیرٹی بحال کرنے کے لیے یا عوام کی نظر میں اپنی قدر و منزلت کو دوبارہ سے کسی طرح سے بھی بحال کرنے کے لیے، اگر عمران خان کو توشہ خانہ جیسے ایک لغو سے کیس میں سزا دے دی جاتی ہے تو عمران خان نے تو عشر اشیر بھی نہیں لیا ہوا جو نواز شریف اور زرداری اور یہ سب لے چکے ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں بہتر کرنے کے لیے دوسری پارٹیوں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، یہ دوسری پارٹیوں کو بھی مائنس کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یہ کہاں جا کے رکے گا؟ تحریک انصاف سے نبٹ لیا تو پھر نون لیگ کے لوگوں کو مار دھاڑ اگر شروع کر دی کیئر ٹیکر کے دوران، یا یہ لمبا کر دیا سیٹ اپ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی مار دھاڑ شروع کر دی گئی، اور واقعی نااہل ترین اور کمزور ترین کی پارٹی میں لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا گیا، تو مستقبل کا نقشہ تو بالکل بدل جائے گا۔ اس لیے اب فارمولا یہ سامنے آ رہا ہے، جس کی بائی دا وے ابھی تک جو نچلے لیول کی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ انکار کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانا ہے، جو میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا۔ یہ ذرا چیک کریں اسحاق ڈار کا بیان۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ان کا نام چل رہا ہے جنہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھایا۔ یہ 4 جولائی کی ٹویٹ ہے، اور یہ خبر ہے 4 جولائی کی۔ اسحاق ڈار نے تب ہی ہنٹ دے دیا تھا کہ جس نے معیشت تباہ کی ہے اسی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا نگران، اور سب جانتے ہیں کہ معیشت تباہ کرنے میں اسحاق ڈار نے سب سے نمبر 1 کردار ادا کیا ہے۔ اب اسحاق ڈار کا نام آتا ہے اور جیو نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا ہے کہ اسحاق ڈار ہی نگران وزیر اعظم ہوگا۔ جو لوکل قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا، لیکن زرداری اور نواز شریف کی ڈائریکٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ دو وہ لوگ ہیں جو اپنے سے نیچے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور فیصلے بالا بالا کرتے ہیں، صرف فیصلے سنا دیا کرتے ہیں نیچے۔ اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے اور پاکستان میں کس قسم کی تباہی لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں کہ آج سے صرف چند ماہ پہلے سپریم کورٹ کو بھی یہ بتایا گیا تھا، وہاں پلی لی گئی تھی کہ اگر پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو نگران سیٹ اپ جو کہ بنیادی ڈیمانڈ ہے آئین کی، جو غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں۔
تو جب قومی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے تو وہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ آج اسحاق ڈار کو نومینیٹ کر رہی ہے نون لیگ، یہاں سے سمجھ لیں کہ میچ تب بھی فکس تھا، میچ اب بھی فکس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پچھلے سال مئی میں ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہونا بڑا ضروری ہے۔ کوئی صاحب بھاگے بھاگے آئے میٹنگ میں اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل پہلے کر لیں پھر الیکشن میں چلے جائیں۔ اب نئی قانون سازی کر رہے ہیں جس میں کیئر ٹیکر حکومت کو اضافی اختیارات دے رہے ہیں تاکہ وہ مالی معاملات بھی ڈیل کر سکے، معاہدے بھی کر سکے، بڑے بڑے پالیسی ڈیسیجنز بھی لے سکے۔ یہ بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی تب بھی ہو سکتی تھی پچھلے سال مئی میں، قانون سازی کر لیتے ایک دن میں، 1-2 دن لگتے ہیں قانون سازی میں، اور پھر الیکشن میں جایا جا سکتا تھا۔ یعنی میچ تب بھی فکس تھا، میچ اب بھی فکس کر رہے ہیں۔ ایک اور جو مارکیٹ میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ الیکشن کروانے کا کیونکہ نہیں ہے اور عمران خان کا پکا انتظام کرنا ہے، سم ٹائمز ویٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں انسان کے، کیونکہ پکا انتظام کرنا ہے عمران خان کا۔ یہ نہیں کہ چھوٹی عدالت سے سزا ہو تو کسی بڑی عدالت سے ریلیف مل جائے۔ پکا انتظام کا مطلب ہے کہ سزا دینی ہے تو ساری عدالتوں سے اس کو میچور بھی کروانا ہے تاکہ واپسی کا کوئی رستہ نہ رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آپشن۔ تو مارکیٹ میں یہ خبر ہے کہ کیونکہ الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں بن رہا اس سال، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جس طرح سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پارٹیوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے لوگ ڈالے گئے ہیں، بالکل اسی طرح سے وفاق میں بھی کیا جائے گا، اور ان 2 جماعتوں کو کہا جائے گا کہ اپنے بندے ڈلوا لو، ٹاپ پہ اس بندے کو رکھ لو جس پہ تمہیں اعتماد ہے، لیکن یہ حکومت چلتی رہے گی اور الیکشن جلدی نہیں ہوں گے۔ اس دوران نواز شریف کو بھی یہ لالچ ہوگا کہ دیکھو جب تمہارا اپنا سمدھی یہاں پہ نگران وزیر اعظم ہوگا تو تم آؤ اپنے کیسز ختم کرو، مزے سے کیمپین کرو، اپنے آپ کو دوبارہ سے منڈیلا بنا کے پیش کرو اور الیکشن میں جاؤ آگے۔ یہ ایک آپشن ان جماعتوں کے سامنے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک یہ بھی ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف اور کسی حد تک شاید زرداری بھی اعتبار نہیں کر پا رہے، اور اس لیے بار بار خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ٹائم سے نہیں ہوتے اور گھیرا ہمارے گرد بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، پلان بی کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان یہ غلطی کر چکے ہیں، انہوں نے اندھا اعتماد کیا تھا۔ اس اندھے اعتماد کا یہ نقصان ہوا کہ آج عمران خان ان حالات میں ہیں جن کی بہت ساری ذمہ داری عمران خان پہ بھی ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے اندھا اعتماد نہ کیا ہوتا اور 2019 میں فیصلہ اپنا بدل لیتے اور جسٹس کھوسا نے ایک موقع بھی دیا تھا، تب قانون سازی کے بجائے کسی اور کی تقرری کر دیتے تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی اور آج جن حالات میں وہ ہیں یا ان کی پارٹی ہے اس کے وہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں، بلکہ بہت حد تک ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے سٹینڈ جو لیا ہے اپنی حکومت جانے کے بعد وہ تو تاریخ ساز ہے اور اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نواز شریف اور زرداری پہلے کے چوٹ کھائے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ سپر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں، بیانات ہیں، برباد کریں یہ اور آئے نواز شریف، بہت کچھ ایسا ہے جو ان کے ماضی میں، تو ان کو پتا ہے کہ گیم کیسے چلتی ہیں، کسی ٹائم بھی بازی پلٹ سکتی ہے، پلان بی پلان سی آ سکتا ہے۔ اور عمران خان نے بھی ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں 27 سال سے ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، یہ کب پلان بی پہ چلے جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر آپ لوگ پچھتائیں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور مجھے جو اور زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو نکالنے سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ پیکا آرڈیننس کا جو سیکشن ہے اس کو ٹائٹ کیا جائے، اور وہ کروا لیا گیا تھا۔ یہ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا، ورنہ جو ہونا تھا تحریک انصاف کے سپورٹرز کے ساتھ اب تک جو ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے زیادہ ہے، یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہونا تھا۔ اب اس حکومت کے جاتے جاتے ہی دوبارہ سے سوشل میڈیا کے قوانین سخت ترین کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف پہ تو پہلے ہی سخت وقت ہے، اس سے زیادہ سختی پھر کیوں کی جا رہی ہے؟ تحریک انصاف کا تو بہت سارے سپورٹر اوورسیز ہیں، پاکستان میں فیملیز، اور ان کو انگیج کر کے ویڈیوز بنوا لی جاتی ہیں یا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا لیے جاتے ہیں، لیکن یہ مجھے کسی اور چیز کی تیاری بھی لگتی ہے کہ اکراس دا بورڈ جب پلان بی پہ ہم کام کریں گے تو پھر کوئی بھی بول نہ سکے۔ اوورسیز نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو تو ہارڈلی کوئی سپورٹ کرتا ہے، وہاں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے،
लेकिन लोकल लेवल पे तो होगा ना कि कैंपेन्स ना चलाई जाएं, बुरा भला ना कहा जाए, ये उसकी तैयारी लगती है। देखें, हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। इसको समझें जरा इस सिचुएशन को। और इसलिए नवाज शरीफ और जरदारी घबराए हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि यार सब कुछ हमारे हक में भी जा रहा है। वो कहते हैं ना कि इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट प्रॉब्ली इज, कुछ ना कुछ दाल में काला है। और ये है नवाज शरीफ और जरदारी की परेशानी। इसलिए सागडार का नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन कोई आइन और कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि लाइफ लॉन्ग मेंबर है सागडार नून लीग का, रिश्तेदार है पार्टी सदूर का, पार्टी हेड्स का, बार बार इसी हुकूमत का वजीर खजाना रह चुका है, इनकी अभी भी वजीर खजाना है इस हुकूमत का, पार्टी के बड़े डिसीजंस लेता है, सेनेटर भी है। सेनेटर कैसे, जो जिस पार्टी के कोई बंदा किसी पार्टी के टिकट पे सेनेटर बना हो, वो कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? तो कोई तरीका नहीं है आइन और कानून में, लेकिन अगर ये किया गया और कर लिया गया तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी वैसे ही कोई नहीं होनी, कौन यकीन करेगा ऐसे इंतखाबात पे? पहले ये कह रहे हैं कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी है, हमने उसको माइनस करना है, ऊपर से आप इसहाक डार को बना देते हैं, क्या रिजल्ट निकलेगा? दूसरी तरफ इन सारी डेवलपमेंट्स को हमने आलमी तनाजुर में भी देखना है। जब से ये तस्वीर सामने आई है हेनरी किसिंजर शी जिनपिंग से मिला है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि अ वॉर इज इमिनेंट नाउ, अमेरिका को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका का जो कर्जा है वो 31 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। यानी अमेरिका क्रैश के धाने पर खड़ा हुआ है, और अमेरिका अगर क्रैश करता है तो वो दुनिया की तमाम मईशतों को भी अपने साथ ले डूबेगा। ये मजाक नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है अमेरिका, यानी चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर जो है वो अमेरिका है। पाकिस्तान का भी कोई एक मुल्क अगर सबसे बड़ा पार्टनर है तो वो अमेरिका है, और इसी तरह दुनिया के साथ ऐसे ही है। बाइंग पावर जो अमेरिकन के पास है वो बहुत कम मुल्कों में है, और उनकी आबादी भी 30 करोड़ से ज्यादा है। एक बड़े पैमाने पर जंग की जो दोबारा से उसकी वॉर इंडस्ट्री को चला ले, यूक्रेन में वो बात नहीं बन रही, अरब 2 अरब डॉलर के हथियार चले जाते हैं, ये अमेरिका के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली जंगी अजीम की तारीख देखें या दूसरी की, आपको पता चलेगा कि पैसा किन्होंने बनाया था, किन खानदानों ने बनाया था, किन कंपनीज ने बनाया था, कौन कंपनियां उस दौर में बिलियनर्स बन गई थी, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अमेरिका को एक जंग की जरूरत है, और इन हालात के तनाजुर में आपको पाकिस्तान की सूरत हाल देखनी है। यहाँ पे ऐसे हुक्मरान चाहिए, ऐसी कठपुतलियां चाहिए कि वो वक्त आने पे चीन के साथ ना खड़े हों, रूस के साथ ना खड़े हों, बल्कि अमेरिका के साथ खड़े हों। अगर भारत की फर्मा बरदारी भी करनी पड़े तो करें, और ये सब आपको उस तनाजुर में भी देखना है, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। और आइन और कानून की धज्जियां जिस तरह से बखेरी जा रही हैं, देखें, ये कह रहे हैं इसहाक डार को, मैंने सुना कि जी 3 महीने तक निगरान के हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक दिन कीमती है पाकिस्तान के लिए। इनको कौन कह रहा है कि 3 महीने के लिए निगरान लेकर आए? असेंबली की मुद्दत 12 को पूरी हो रही है, पूरी होने दें तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। एक तो ये 90 जानबूझ के करवा रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं जी एक एक दिन कीमती है। इनकी बातों में तजादात देखें जरा आप। तो सिर्फ ये पाकिस्तानी कौम को बताया जा रहा है कि तुम चिंटियां हो, फैसले हमने करने हैं, तुमने ये जो इनकलाब के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं ये छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी औकात बताएंगे हम। तो आपको आपकी औकात भी बताई जा रही है, जहां ये मल्टीपल इश्यूज हैं वहां आपकी औकात भी आपको बताई जा रही है। बहरहाल देखते हैं, पीपल्स पार्टी इनका साथ देती है, और एंड में तो फैसला राजा रियाज करेंगे, क्योंकि राजा रियाज जिनके अपोजिशन लीडर हैं, आखिरी फैसला तो उन्होंने ही करना है, और राजा रियाज के साइंस के बगैर, और अगर वो नहीं करता साइन, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर और वो किन का बंदा है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो एंड फैसला तो उन्हीं का होगा। तो जियो ने तो चला दिया है कि उनको भी कोई एतराज़ नहीं है इस सागडार के होने पे। फिर तो यही बात समझ आती है कि एक लंबा केयर टेकर सेटअप रखने की तैयारियां हैं, जिसमें इलेक्शन इस साल शायद नहीं होंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।